اللہ تعالی ہمیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کی نسبت پر نقل و حرکت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اجتماع میں پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی. نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت ہمارے اندر میں نہیں ہے سوائے اللہ کے فضل کی. جس کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہلے آنے والوں میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ یہاں پہنچنے کے حق کو ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے بس میں کچھ نہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی انسان کے بس کی طاقت نہیں. گھنٹوں گزر جاتے ہیں، بعض مرتبہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن زبان خاموش ہے. ایک مرتبہ بھی اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی. چوپالوں پر، دکانوں پر، چائے کی دکانوں پر، پان کے گلوں پر، گاؤں کے نکڑ پر بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گزر جاتے ہیں ایران توران کی باتوں میں، لیکن اللہ کی ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. یہ محض اللہ ہی کے فضل سے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اپنی زبانوں کو ذکر میں رطب اللسان فرما دے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے میرے صحابی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، تم کبھی بھی اسے نہ چھوڑنا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات سکھائے. یہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما. اللہ کی مدد کے بغیر آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم پر چل نہیں سکتا. اور اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ہر آن اللہ کی طرف سے بندے پر نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح ہر آن برستی رہتی. آنکھ کا ملنا ایک مستقل نعمت ہے، اور پھر اس آنکھ میں دیکھنے کی مسلسل طاقت کا پیدا ہوتے رہنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے،
زبان کا ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور پھر اس زبان کے ذریعے سے بولنے کی طاقت کا ملنا یہ اللہ کی مسلسل نعمت ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے آپ پر اگر غور کریں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ میں غور کرے انسان۔ کسی حکیم کا فرمان ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی پہچان اور اوળکھان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قسم قسم کی نعمتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے۔ ساتوں سمندر روشنائی بن جائے، دنیا کے سارے درخت تک قلم بن جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کے کلمات اور اس کی تعریف کو بندہ لکھنا شروع کرے، قلم سارے ختم ہو کر ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے، اور روشنائی سیاہی ساری ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، کرم ہے اللہ کا جس اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے ہم پر قسم قسم کی نعمتیں برسائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر آن ہماری طرف متوجہ ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری طرف ہر آن متوجہ ہیں۔ اگر آنکھ اللہ کی نعمت ہے تو اس آنکھ پر اللہ کی طرف سے امر ہے، حکم ہے، کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے۔ اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم یوں فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو، پیارے نبی جی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلا کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھے، اپر لائٹ نہ رکھے، ڈیپر کر دے، اس لیے کہ اوپر لائٹ رہے گی تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ دو گاڑیاں سامنے آتی ہے تو لائٹ نیچی کر لیتی ہے، قانون بنا ہوا ہے لائٹ نیچی کر لو ورنہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں تو جان کا خطرہ ہے، لیکن اگر آنکھیں اوپر کی اوپر رہ گئی تو اس ایکسیڈنٹ میں ایمان کا اور دین کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ محض اللہ نے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام سمجھے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے دنیا کی مادی چیزوں کو تو اللہ کی نعمت سمجھا، کھانا پینا، زمین جاگیر، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، اس کو تو ہم نے اللہ کی نعمت سمجھا، اور واقعی میں اللہ کی نعمت خیر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کھانے کے بعد، ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد، ہمیں استنجا سے فارغ ہونے کے بعد ایسی دعائیں تعلیم فرمائی، سکھائی جس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ استنجا پیشاب سے آدمی ضرورت سے فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ یوں پڑھا کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے، تو نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ اگر پیشاب رک جائے، جس کو کڈنی کی تکلیف ہے، پیشاب رک جائے، اندر میں پیشاب بھرا ہوا ہے لیکن پیشاب نہیں ہو رہا ہے، اس کو پوچھو پیشاب کا رک جانا کتنی بڑی تکلیف ہے،
اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے بغیر کسی تکلیف کے عافیت کے ساتھ اس ناپاکی کو، گندگی کو ہم سے دور کر دیا اور عافیت بخشی۔ بے شک مادی نعمتیں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فضائل نماز میں فرمایا ہے، ایک روایت نقل فرمائی ہے، کہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات کی بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ کوئی انعام، کوئی نعمت اس سے بڑی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، 2 رکعت نماز کی پڑھنے کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا سارا مادی مال و اسباب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روایت میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلام کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترازو کے ایک پلے میں ہے، اور 7 آسمان اور 7 زمین اور ان کے درمیان کا سارا سب کچھ ترازو کے دوسرے پلے میں ہے، تو کلمے والا پڑھنا جھک جائے گا، وزن سے جھک جائے گا۔ جب ایک کلمے کی اتنی بڑی قیمت ہے، اس کلمے کی بنیاد پر نماز پڑھنے والے مسلمان کی نماز اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ ہاں، اپنے محبوب سے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی دھیمی آواز میں باتیں کرتا ہے۔ ہاں، اتنا بڑا مقام نماز کا ہے جب بندہ اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ فرمایا سجدہ کرنے والا رحمان کے 2 قدموں کے درمیان اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ساتھ خاص شغف نصیب فرمائے، ہاں، اور اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اپنی مسجد کے اطراف میں، ہماری اپنی بستیوں میں کوئی مسلمان مسجد سے غافل، مسجد سے دور نہ رہے۔ مسلمان اور مسجد سے دور، مسلمان اور نماز سے اس کو کوئی واسطہ نہیں، تو اس کا اسلام سے کیسے واسطہ باقی رہے گا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے، اپنے سادہ مثالیں دے کر نماز کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ یہ فرمایا دنیا انسان کی، مسلمان کی زندگی میں نماز کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے پورے شریر میں، پورے بدن میں سر کا درجہ ہے۔ سر ہے تو انسان ہے، اور سر نہیں ہے، کٹا ہوا ہے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو لاشا ہے، دڑ ہے۔ بغیر ہاتھ کٹے ہوئے انسان دنیا میں ہے، پیر کٹے ہوئے انسان دنیا میں دیکھے ہیں، بغیر آنکھوں کے انسان دنیا میں دیکھے ہیں، کانوں سے بہرے انسان دنیا میں دیکھے ہیں، زبان سے گونگے بوبڑے انسان دنیا میں دیکھے ہیں، اور 2 کڈنیاں ہوتی ہے تو ایک کڈنی پر گزارا کرنے والا انسان دنیا میں دیکھا ہے، لیکن میں نے آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان کا سر کٹا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا اس میں۔ ہر ایک یہ کہے گا جس کا سر کٹ گیا وہ مر گیا۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کے گویا بدن میں سر نہیں ہے۔ اور یہ روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے الصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کا ستون ہے، پلر، جیسے اس پلر پر ہمارا پورا شامیانہ ٹکا ہوا ہے، ایسے ہی دین نماز پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر پلر ہے تو دین ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گویا گرا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے، کوئی نعمت اس سے بڑی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس بندے کو نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے قائم کرنے کی، نماز کو زندہ کرنے کی محنت کی بھی توفیق مل جائے تو وہ تو زہے نصیب، وہ تو بڑا سعادت مند ہے کہ وہ اپنی نماز کو قائم کرتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے بستی میں، اپنے شہر میں، اور اپنے صوبے ضلع میں، اور پورے عالم کے بسنے والے مسلمانوں میں نماز زندہ ہو جائے، اس کی محنت کرنے والا ہے۔ فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جن خوش نصیب بندوں کو حشر کی اس یعنی دھوپ اور یعنی تمازت کے اندر میں اللہ اپنے عرش کے نیچے جن بندوں کو جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک قسم وہ بھی ہوگی جو اللہ کے بندوں کو نماز کی دعوت دے، نماز کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ کیا مشکل ہے، ہم دکان سے جا رہے ہیں مسجد میں، راستے میں جتنے مسلمان ملتے جائے، اچھا بھائی چلو نماز کا وقت ہو چکا ہے، بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ گھر سے چلے مسجد میں، راستے میں جو مسلمان ملے، چلو بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور ہماری اپنی مسجد کے اطراف میں مل جل کر ایسی محنت کرنا کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کوئی مسلمان نماز سے غافل نہ رہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی نماز کو زندہ کرنے کے لیے، نماز کی عادت ڈالنے کے لیے اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے بنے کہ ماں باپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو نماز سکھاؤ، ہاں، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز کا اہتمام نہ کرے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے وافر حصہ اور شغف نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کا مفہوم ہے، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے ایک چیز یہ فرمائی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین والا، نماز والا، نماز کے قائم کرنے کی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کو، جس اجتماع کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عمومی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور انسانوں کی زندگیوں میں عمومی اعتبار سے دین کے آنے کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں اس اجتماع میں پہنچنے کی اور پہلے آنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم زبان سے یہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے عمل کی توفیق عطا فرما دی۔ اور ایک شکر یہ ہے کہ عملی شکر ہم کرنے والے بنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے تو اس کا حق یہ ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ میں یہاں پنڈال کے اندر میں اپنا پاؤں ملنے سے لے کر، پاؤں رکھنے سے لے کر دعا کی آخری مجلس اور اجتماع کے ختم ہونے تک میں گویا میں نے اپنے اوقات کو امانت کے طور پر دے دیا۔ ہاں، میرا وقت امانت ہے،
میں اپنے ان 2.5-3 دنوں میں جو وقت ہے اس کو ضائع نہیں کروں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ بڑوں سے سنا ہے جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو وقت بھی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ ہاں، ہم اپنے وقت کی حفاظت کرنے والے بنے، اس کو امانت سمجھے، اس کو ان کاموں میں خرچ کرنے والے بنے جن کاموں میں خرچ کرنے کو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے، جو کام اللہ کی مرضی کے موافق ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں جن کاموں میں خرچ کرنے کی رہبری فرمائی ہے، ان کاموں میں اپنے اوقات کو خرچ کرنے والے بنے۔ یہ عملی شکر ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں آپ علیہ السلام کے لیے بشارت کی آیتیں نازل فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی نمازوں کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور زیادہ لمبا کر دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ ہاں، کیا شغف ہوگا اور کیا محبت ہوگی نماز سے، کتنا شغف ہوگا۔ اللہ کرے کوئی دن ہمارے اوپر بھی ایسا آ جائے کہ ہم بھی نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے پاؤں پر ورم آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے۔ آج ہمیں نماز سے وہ شغف نہیں رہا، اس لیے تراویح میں بھی ایسی مسجد کو تلاش کرتے ہیں جہاں امام صاحب یعلمون تعلمون والے ہو، جہاں کم سے کم وقت میں 20 رکعتیں پوری ہوتی ہیں۔ حالانکہ ذوق یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اچھی سے اچھی نماز ہو، اور جہاں سنت کے مطابق نماز ہو، اور جہاں تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، میں وہاں جا کر نماز پڑھنے والا بنوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا بنوں۔ دنیا میں تو اچھی چیز چاہتے ہیں، چائے کی 4 لاریاں دکان ہمارے بستی میں ہے، لیکن کسی ایک دکان پر چائے اچھی بنتی ہے تو کیا سوچتے ہیں، چلو یار چائے ہی تو پینی ہے، اسی پر پی لے، لمبا پانی چائے پی لے۔ نہیں، چل کے جانا پڑے گا، لیکن ذرا وہاں کی چائے اچھی ہوتی ہے۔ ہاں، چائے اچھی، کھانا اچھا، کپڑا اچھا، جوتا اچھا۔ بیچاری نماز ہی ایسی رہ گئی، عمل ہی ایسا رہ گیا کہ جیسے چاہے کر لو۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھا عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کیسا کیا ہے۔ ہاں، کیسا کیا ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ کون احسن اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ہیں۔ ہاں، اللہ پاک نے آپ کے لیے تو بشارتیں سنائی ہیں، اور پھر آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ مجھ پر نعمتیں برسا رہے ہیں تو کیا میں اللہ کا مزید شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے عملی شکر، ہم عملی شکر ادا کرنے والے بنے۔ ہمارا یہاں 2.5-3 دن کا جو وقت ہے، اس کو امانت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال کے اندر میں لگانے والے بنے۔ باہر ہمارا جانا صرف اور صرف شدید ضرورت کی بنا پر ہو، ورنہ یہ پنڈال ہمارے لیے گویا 2.5-3 دن کے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، یہاں ہم رہیں گے۔ باہر کب کیوں جائیں گے؟ شدید ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہاں رہنے پر پوری نہیں ہوتی۔ استنجا کا تقاضا ہے، گئے جا کر آ گئے۔ کھانے کا تقاضا ہے، گئے جا کر آ گئے۔ چائے کا تقاضا ہے، گئے جا کر آ گئے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہمارا یہاں ٹھہرنا مقصد کے لیے ہے۔ ضرورت کو ضرورت اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ ضرورت کے پورا نہ ہونے پر ضرر ہوتا ہے۔ ضرر یعنی نقصان ہوتا ہے۔
استنجے کی ضرورت ہے، لیکن اگر نہیں گئے، اس کو روک لیا تو ضرر ہوگا۔ اس ضرر کو دفع کرنے کے لیے ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ضرورت پوری ہو گئی، واپس آ جائیں۔ گھر میں ہمارے یہاں بیڈ روم ہوتا ہے، ہال ہوتا ہے، کچن بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں باتھ روم اور ٹوائلٹ بھی بنتا ہے۔ آج کل تو باتھ روم اور ٹوائلٹ میں بھی قسم قسم کی رنگ برنگی ٹائلسیں لگائی جاتی ہیں۔ تو کوئی عقل مند اچھا انسان یہ نہیں سوچے گا کہ میرا ٹوائلٹ اچھا سا بنا ہوا ہے، فارغ تو ہو چکا ہو لیکن آدھا گھنٹہ ذرا اور بیٹھ لوں، کوئی بھی نہیں سوچے گا۔ اور یہ تو ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے، ضرورت پوری ہوئی فوراً نکل گیا، فوراً نکل جاتا ہے۔ ہاں، ہم ان ضرورت کی چیزوں کو، ضرورت کی جگہوں پر ضرورت کے بقدر اور ضرورت کے وقت پر لگیں گے۔ جتنا ضرورت ہے اور جس وقت ضرورت ہے اتنا اپنے آپ کو لگائیں گے، باقی ہم جتنا ہو سکے اس پنڈال کے اندر میں اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائیں گے جن اعمال کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پہنچایا ہے۔ کیا بجے ہمارے گاؤں میں نہیں ملتے ہیں؟ پکوڑی گاؤں میں نہیں ملتی؟ چائے نہیں ملتی؟ کیا ہم یہاں میلہ لگانے کے لیے آئے ہیں؟ بچوں کو ادھر ادھر گھمانے کے لیے آئے ہیں؟ بھائی یہ ساری چیزیں تو ہمیں گاؤں میں مل جاتی تھی، پھر ہم نے اس کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم کم سے کم 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے اپنے آپ کو دعوت میں اور تعلیم اور تعلم میں اور ذکر و عبادت میں اور خدمت میں ایسا اپنے آپ کو چلائے، ایسا لگائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقصد کی اور ہماری اصلی ضرورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل فرما دے۔ اور ہماری اصلی ضرورت کیا ہے؟ ہماری اصلی ضرورت ہدایت ہے۔ ہاں، کھانا پینا سونا یہ تو بقدر ضرورت ہے اور بوقت ضرورت ہے، اور اصل ہماری ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے کہ اگر اس ضرورت کے پورا کیے بغیر، اس ضرورت کا انتظام کیے بغیر موت کی بارڈر کو کراس کر کے پار کر کے چلے گئے بغیر ہدایت کے، تو مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہدایت ملے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری نسبت پر قربانیاں دے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ کیا قربانی ہے؟ ہماری اپنی طبیعت کے خلاف، ہمارے اپنے مزاج کے خلاف جو چیز آئے اسے گوارا کر لینا، برداشت کر لینا۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اندر میں جذبات ابھرتے ہیں، چلو یار دوست جا رہے ہیں ان کے ساتھ جائیں گے، ذرا گپ شپ کریں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ارے چلو یار ذرا تفریح کر کے آئیں گے، ذرا اجتماع کا بازار دیکھ کر آئیں گے۔ دل میں یہ ارمان اٹھتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو سمجھائے نہیں، تو یہاں اس لیے نہیں آیا ہے، تو یہاں اس لیے آیا ہے اللہ نے تجھے ایک اچھا سا موقع دیا ہے۔ تیرے ایسے ساتھی جو تیری بستی میں، تیرے محلے میں تجھے ڈھونڈنے پر نہیں ملا کرتے تھے، آج تیری دعوت پر یہ غیر مانوس بستیوں سے ایک مجمع یہاں پہنچا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ لے، ان کے ساتھ بیٹھ لے، کچھ تھوڑی سی دین کی بات کر لے، ان کی خیر خیریت پوچھ لے، ہو سکتا ہے تیرا آؤ بھگت کرنا، تیرا ان کی خدمت کر لینا، تیرا ان کا اکرام کر لینا، تیرا یہاں بیٹھ کر یا وہاں جا کر ان کی چائے پلا کر طیب خاطر کر دینا، اکرام کر دینا، اللہ تعالیٰ اس تیرے عمل کو ان کے لیے دعوت کے عمل میں جڑنے کا، ہدایت پر آنے کا اور آخرت کی تیاری پر لگنے کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی تیرے ذریعے سے ایک آدمی راہ راست پر آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں سرخ اونٹ بڑا قیمتی دھن مال سمجھا جاتا تھا۔ ہاں میرے دوستو،
ہم اپنے اوقات کو ان اعمال میں تقسیم کرنے والے بنے، اجتماعی اعمال کے اوقات میں، اجتماعی اعمال میں اپنے آپ کو جمانا، جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو اعمال میں جمانا۔ اگر یہ خطہ وار جماعتیں جو پہلے سے آئی ہوئی ہے، اگر یہ مجمع جم کر خود اپنے آپ کو بٹھائے گا تو آنے والا مجمع بھی انشاءاللہ ہماری دیکھا دیکھی جم کر بیٹھنے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اس لیے پہنچایا ہے تاکہ ہم پہلے پہنچ کر اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے سے منور کرتے ہوئے اس پورے پنڈال کو دعوت سے، تعلیم و تعلم کے ماحول سے، ذکر و عبادت کے ماحول سے اور خدمت کے ماحول سے ایسا معمور کر دے کہ نیا غفلت کے بازار میں سے، غفلت کے ماحول میں سے آنے والا انسان اگر یہاں آ جائے تو دیکھے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تشکیل کر رہا ہے، کوئی تعلیم کر رہا ہے، تو وہ بھی غفلت کے ماحول میں سے آیا ہوا بھی ان اعمال میں اپنے آپ کو جوڑ لے۔ ہم اپنے آپ کو ان اعمال میں جوڑنے والے بنے، اجتماعی عمل کے اپنے آپ کو پابند بنائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر میں بڑی خیر رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک میں یہ فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیارے نبی جی، اپنے آپ کو ان مجلسوں میں جمانے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ اسلام پابندیوں کا نام ہے، آزادی کا نام نہیں ہے۔ آزادی تو سکرات موت تک پابندیاں رہے گی، اور پھر سکرات موت میں پابندیوں کے ساتھ چلتے رہے تو پھر آزادی کا دروازہ کھولے گا اور فرشتے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے پابندیوں میں سے شریعت اور سنت کی پابندیوں کا اہتمام کرتے ہوئے آنے والے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اب تیرا جو جی چاہے گا اور تو جو مانگے گا وہ سارا سب کچھ تیرے لیے ہے، اور اس کا کچھ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں بھی وہ دن دکھا دے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری کا پروانہ آ رہا ہو، لیکن اس کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا۔ اللہ نے محض اپنے کرم اور اپنے فضل سے یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہم یہاں پہنچنے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے آنے والے ہر ساتھی کا پرتپاک استقبال کرنے والے بنے۔ ہم پہلے آنے والے، گویا یہ پہلے آنے والا مجمع بعد میں آنے والوں کے لیے میزبان ہے، اور بعد میں آنے والے گویا ہمارے مہمان ہیں۔ یہ بن بلائے نہیں آ رہے ہیں، ہمارے زونوں کی جماعتیں ہمارے پورے ضلع میں چلی ہے، ہمارے مسجدوں سے ایک گھر تک آواز پہنچی ہے، فلاں فلاں تاریخ میں ہمارا ڈڈال میں اجتماع ہونے والا ہے ہمارے ضلع کا، ہمیں پہنچنا ہے۔ یہ گویا ہمارے بلانے پر ہمارا یہ مجمع آ رہا ہے، اور جب کوئی مہمان ہمارے بلانے پر آئے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر آنے والے مہمان کی آؤ بھگت کرے، اس کا استقبال کرے۔ اور یہ تو ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ہم آنے والوں کا استقبال کریں گے۔ آنے والے پارکنگ ہماری اگر دور ہے، وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر، کوئی بوڑھا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی دور سے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے آ رہا ہے، اس کا سانس چڑھا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، پسینہ اس پر آیا ہوا ہے، اور ہماری خطہ وار جماعت انتظار میں تھی
چند ساتھی وہاں اس کنارے تک پہنچ گئے اور آتے ہوئے ہمارے بھائی کا اہلاً و سہلاً السلام علیکم کہہ کر اس کا استقبال کیا. اس کے کندھے سے ہم نے سامان اٹھا لیا, اس کے سر پر سے ہم نے سامان اٹھا لیا اور ہم نے ہسمکھ چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کر لیا. روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کسی مسلمان سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. اس کی تھکن اتر جائے گی. ہاں وہ پریشانی میں پتہ نہیں کن کن سوچ کے ساتھ آ رہا ہوگا. وہ سوچتا ہوگا کہ یار پتہ نہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اجتماع میں جا رہا ہوں, وہاں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کون لوگ ہوں گے, میں تو ایک اجنبی ایک بستی کا رہنے والا ہوں. لیکن یہاں اندر قدم رکھتے ہی ہمارے اس استقبال اور آوبھگت کو دیکھ کر یہ محسوس کرے گا کہ میں کسی اجنبی جگہ پر نہیں آیا ہوں, گویا میں اپنے ہی ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا پرتپاک استقبال کرنے کی اور آنے والوں کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں اس کو بوجھ نہ سمجھے, یہ تو اپنی سعادت سمجھے. ایک مسلمان کی حاجت میرے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے اور میں اس میں استعمال ہو رہا ہوں اور اللہ اپنے فضل سے مجھے استعمال کر رہے ہیں, یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور سے یہ خدمت لے سکتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو, ہاں قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں, نیکی کے کرنے میں اللہ کی توفیق کے محتاج ہے. اے لوگو تم محتاج ہو اور اللہ بڑا بے نیاز تعریف کے لائق ہے. اگر استعمال تم نہ ہوئے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے اندر میں طلب پیدا کریں گے, اپنے اندر میں اس کی طلب پیدا کریں گے, ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کو پانی پہنچائے گا اور اللہ ہمیں کھڑے ہونے کی اور چلنے کی اور عمل میں آگے بڑھنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو اللہ کی طرف جھکتا ہے, چلتا ہے, انابت کرتا ہے, اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے گا. اس لیے اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت سمجھے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ ایک مسلمان کی مدد کرنے میں, ایک مسلمان کا سامان اٹھانے میں, اور وہ بھی ختم نبوت والی نسبت پر آنے والے اللہ کے بندے کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے قبول فرمایا, مجھے یہ سعادت عطا فرمائی. خدمت سے تو اللہ کے وہاں وہ مقام ملتا ہے کہ روایت میں ایک قصہ بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کی گنہگار عورت لیکن دل میں رحم, اللہ کی مخلوق پر شفقت, پیاسے کتے کو دیکھ کر اپنی پیاس یاد آ گئی اور اپنے پاؤں میں سے جوتا چمڑے کا موزہ اتار کر اوڑھنی کے سرے پر باندھا اور کنویں میں لٹکا کر کنویں میں سے پانی نکالا اور پیاسے کتے کے منہ میں پانی ٹپکایا. کتے کی پیاس بجھ گئی, وہ لوٹنے لگا اور اس کا احسان ماننے لگا. اللہ تعالیٰ کو اس گنہگار عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس گنہگار عورت کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بخشی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. ایک مسلمان بھی ختم نبوت والی دعوت تبلیغ کی نسبت پر آنے والے مسلمان کی مدد کرنا. روایت میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. اور یہ روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک مسلمان کسی مسلمان کی دنیا کی کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے نقل و حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 70 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں جن میں سے ادنا درجہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہاں ان چیزوں کا احتساب رکھتے ہوئے, احتساب
تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ ایک صاف شفاف بیٹھا ہوا آدمی میلے کچیلے دھوپ سے اٹے ہوئے غبار پڑے ہوئے آدمی کا استقبال کرنے میں کچھ جی میں کراہت محسوس کرے گا، یار بڑے میاں کیسے ہیں یہ. لیکن اگر دل میں یہ احتساب ہے کہ میرا اس کے استقبال کرنے پر میرا اللہ مجھے کیا دے گا، تو اس کا استقبال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہاں، ایک مزدور کو مزدوری کے ملنے کا احتساب ہوتا ہے، تو 1 نمبر کے پلیٹ فارم سے لے کر 7 نمبر کے پلیٹ فارم تک ایک اٹیچی، پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے اوپر تیسری، ایک ہاتھ میں تھیلا دوسرے ہاتھ میں تھیلا. ہم سے زیادہ ڈبل عمر والا بوڑھا ہے، لیکن یہ سارا سامان اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہے اترتا ہے، چڑھتا ہے اترتا ہے. اس کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے آسان ہو گیا کہ اس بوڑھے کو یہ احتساب ہے، یہ امید اور یقین ہے کہ یہ سامان یہاں سے وہاں لے جاؤں گا، مجھے اس پر 300 روپیہ مزدوری ملے گی. اس 300 روپیے ملنے کا یقین نے اس کے بوجھ کو اس کے لیے ہلکا کر دیا. شریعت میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احتسابی کیفیت بتائی ہے، رمضان کے روزے کے اعتبار سے بھی اور رات کی تراویح کے اعتبار سے بھی. اور ہر عمل میں احتساب رکھے اور اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرے. ہاں، اگر نیت میں خلوص ہوگا تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اگر نیت میں خلوص ہوگا تو وہ جیسی اور جتنی نیتیں کرتا چلا جائے گا اللہ اس کو اتنا اجر دیتے چلے جائیں گے. لیکن اگر نیت میں خلوص نہیں ہے، عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کوئی بھاؤ اللہ کے وہاں نہیں ملے گا. عمل میں کمی ہے لیکن نیت میں خلوص ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کے اخلاص کی وجہ سے نیت کی کمی کو اللہ پوری فرما دیں گے. اس لیے آنے والے ساتھیوں کا استقبال، ان کو جگہ پر بٹھانا. بھائی آپ اپنے جوتے لے لو، ہم نے ان کے جوتے اٹھا لیے. جیسا آدمی آ رہا ہے ویسا اس کا استقبال بھی کیا جائے. یہ فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام کے بقدر مرتبہ، ان کے مرتبے کے بقدر ان کا اکرام کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے آنے والوں کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی. ہاں، اپنی چادر مبارک بچھا دی. ابو جہل کے صاحبزادے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا، دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، تم میں سے کوئی ان کے باپ کو برا بھلا مت کہنا. کون ہے؟ ابو جہل، ان کا باپ ابو جہل ہے. فرمائے ان کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ کسی مرے ہوئے کو برا بھلا کہنے سے مرے ہوئے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، زندوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور جب وہ قریب آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی. قوم کے بڑے تھے، چادر بچھا دی. اسلام تو بعد میں لائے. ایسے ہی ہم آنے والے ساتھیوں کا استقبال ان کے مرتبے کے بقدر کریں. کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی قوم کا بڑا آ رہا ہے، ہم 2-4 ساتھی جا کر ان کا استقبال کریں. ان کو اچھی جگہ چادر بچھا کر بٹھائے، ان کے جوتے اٹھا کر رکھ لے. کوئی عالم صاحب آ رہے ہیں، کوئی ہمارے پرانے ساتھی آ رہے ہیں، ہم ان کے مرتبے کے بقدر ان کا استقبال کرنے والے بنے. آنے والا ساتھی نیا آ رہا ہے، اجتماع میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں یہاں کر کیا کرنا، کیسے کرنا، اسے یہاں کی مجلسوں کا پتہ بتا دے. دیکھو بھائی ماشاءاللہ ابھی اس وقت میں ہماری نماز کا وقت ہوگا اور نماز کے لیے تیاری کرنے کے لیے یہاں ماشاءاللہ پیشاب خانے بھی بنے ہوئے ہیں، یہاں وضو خانہ ہے. چلو اگر وضو کرنا ہو تو میرے ساتھ چلو. یوں کر کے اپنے ساتھ لے گئے. کوئی معذور ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے. کوئی بوڑھا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے. لوٹا بھر کر دے دیا، وضو خانے میں ان کو سہارا دے دیا، ان کو یہاں لائے. ابھی نماز ہوگی اور نماز میں ہمیں صفیں سیدھی کرنی ہوگی. نماز کے بعد انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. آپ ماشاءاللہ آئے ہیں، بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ آئے. آپ کی بستی والے اور بھی آئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو بھی یہاں لے آئیں گے. 2-4 میٹھے بول کر آنے والے کو تسلی دینا، اس کے دل کو مطمئن کرنا، اس کو مجلس سے بتانا. کھانے کے لیے دیکھو فلاں جگہ پر ٹکٹ ملتا ہے، پاس ملتا ہے، وہاں جا کر چلو ہم ٹکٹ لے لیں. کھانے کا ٹکٹ لے لیا، پہلی مرتبہ
آیا ہوا ہے، ہم اس کو کھانے کے لیے بھی ساتھ میں لے گئے. گویا ہم نے یہاں کا نظام بھی بتا دیا، یہاں کی مجلسیں بھی بتا دی، اپنے ساتھ اس کو بٹھایا، اپنے ساتھ اس کو کھلایا. یہ آنے والا اگرچہ نئے ماحول سے آیا ہوگا، لیکن یہاں کے پتہ نہیں کس عمل سے متاثر ہو کر جائے گا. اور ہمیشہ یاد رکھے گا، جماعت والے اور دین کا کام کرنے والے بڑے اچھے لوگ ہیں. ہاں، بہت سے نئے نئے آئے ہوئے لوگ اجتماع کے اندر میں اجتماع کی پارکنگ والوں کے اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر وہ ماشاءاللہ کام میں جڑنے والے بن گئے. وہ خدمت والوں کی خدمت سے متاثر ہو کر ان کے ذریعے سے کام میں لگنے والے بن گئے. وہ ہماری نماز کی صفوں کو سیدھا دیکھ کر عمل سے یعنی ماشاءاللہ متاثر ہو گئے. ایسے ہی ہمارے یہاں اعمال سے متاثر ہو کر اب پتہ نہیں کس عمل سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تأثر پیدا فرما دے. اس لیے ہم آنے والے ساتھیوں کا استقبال کرنے والے بنے، ان کی خدمت کرنے والے بنے، ان کے سامان کو اچھی طرح رکھنے والے بنے. نماز کے اوقات میں نماز کی صفوں کو درست کرنے کا، سیدھا کرنے کا اہتمام کرے. روایتوں میں آتا ہے نماز صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا، نماز کے قائم ہونے کا، نماز کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے. ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو، کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہوں اور ایڑی سے ایڑی ملی ہوئی ہو، یعنی بالکل اس طریقے سے ایڑی کو سیدھ میں رکھ کر ہم اپنی صف کو سیدھا کرنے والے بنے. ہماری صف میں ٹیڑھا پن نہ ہو. پہلی صف سیدھی ہوگی تو دوسری صف، پھر تیسری صف. دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ رکھے کہ جس کے اندر میں کوئی بیل گاڑا سا گزر سکتا ہو. اگر اتنا گزر سکتا ہے تو یہ صفوں میں اتصال ملنا باقی نہیں رہے گا، اور پھر گویا ہماری نماز صحت تک نہیں پہنچے گی. اس لیے ہم اپنی صفوں کو ملا کر کے رکھیں، صفوں میں سیدھے کھڑے رہے، مل کر کھڑے رہیں، بیچ میں جگہ نہ چھوڑے. اس کے لیے ہماری خطہ وار جماعتیں جو بنی ہوئی ہے، ان کے اندر میں ہر خطہ وار جماعت میں جو ساتھی صفوں کی درستگی کے لیے طے کیے گئے ہو، وہ اس بات کا دھیان رکھے، اذان ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہونے کا انتظام کرتے ہوئے اپنے آپ کو صفوں میں بٹھانے کا اہتمام کرے. ایسا نہ ہو کہ ہماری خطہ وار جماعت بعد میں جا کر وہاں بھیڑ لگا رہی ہو، بلکہ ہم ضرورت کے آنے سے پہلے ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کر لیں. اگر ہم اس کا ماحول بنانا شروع کریں گے تو ہمارے خطے میں جتنے گالے ہیں، ان گالوں میں آنے والے نئے ساتھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنے والے بنیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ نماز کھڑی ہونے سے 10 منٹ پہلے پورا پنڈال صف لگی ہوئی ہوگی اور ہر کوئی نماز سے پہلے کی سنتیں اور نوافل پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہوگا، کہ جس کے ذریعے سے ہماری فرض نماز خشوع خضوع کے درجے تک پہنچ جائے. ہاں، اور دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہوگا. ایسا نہیں کہ ہمارا دوست فلاں بستی سے آیا ہے تو نماز سے پہلے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، نماز سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. روایتوں میں آتا ہے 2 اقامتوں کے درمیان یا 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم نے دیکھا 2 منٹ میں وضو کر کے آیا ہوں، 2 منٹ باقی رہ گئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ 3 4 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے والا بنوں. 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ میں اللہ سے میں بہت کچھ مانگ سکتا ہوں. ابھی 5 منٹ باقی ہے، چلو میں تھوڑا سا 4 رکعت یا 2 رکعت اچھی طرح نماز پڑھنے والا بنوں. ابھی 1-2 منٹ باقی ہے، میں دعا مانگنے والا بنوں. ابھی کچھ منٹ باقی ہے، میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنوں. گویا ہمارے پورے پنڈال کے اندر میں ذکر و عبادت کا ماحول قائم ہو جائے. ہاں، اور اس کے اندر میں جب ماحول قائم ہوگا تو پھر نیا آنے والا غافل انسان بھی اپنے آپ کو تسبیح میں، ذکر میں لگا دے گا. موسم کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم تو گھر کے اندر کچن کے اندر میں چھوٹا سا ڈرور اور اس کے اندر میں چھوٹی سی ڈبیا اور اس کے اندر میں نمک،
یعنی کتنا بارش سے دور ہے، لیکن ماحول بارش کا ہے تو اس نمک میں بھی نمی پیدا ہو جاتی ہے، نمی، ماحول بارش کا ہے۔ جب سردی کا ماحول ہوتا ہے تو ہر ایک کو سردی لگتی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو مالدار ہو غریب، اس لیے کہ ماحول سردی کا ہے۔ گرمی کا ماحول ہوتا ہے تو ہر ایک کو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے پورے پنڈال کے اندر میں اگر ذکر و عبادت کا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ آنے والا نیا ساتھی بھی ذکر و عبادت میں اپنے آپ کو لگائے گا۔ جیسے ہمارے گشتوں میں کہا جاتا ہے کہ ایسی بن بناہٹ کی آواز کے ساتھ ذکر کرنے والے بنے کہ نیا آنے والا ساتھی بھی اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر دے۔ تو ہم 24 گھنٹے ایسا ماحول بنا دے کہ اجتماعی عمل کے وقت میں اجتماعی عمل میں جڑنے کا اہتمام، یہ نہیں کہ یہاں اجتماعی عمل ہو رہا ہے اور ہم اپنی کچھ اور چلا رہے ہیں، نہیں، اجتماعی عمل کے وقت میں اجتماعی عمل کا اہتمام، اور جب اجتماعی عمل پورا ہو جائے انفرادی اپنے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے، اس کے اندر میں ہمارے آنے والے ساتھیوں کی ذہن سازی کرے، ایک ایک ساتھی کے پیچھے ذہن سازی کر کے اتنا اس کو مانوس کرے اور اتنا اپنے ساتھ قریب کرے کہ وہ ہماری بات کا تأثر لے کر، اللہ کے دین کی بات کا تأثر لے کر اپنے اندر میں یہ احساس پیدا کر لے کہ واقعی موت یقینی ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی مجھے زندگی کی تیاری مجھے دنیا میں موت سے پہلے کرنی ہے، اور پتہ نہیں موت کب آ جائے، اس لیے آنے والی زندگی کی تیاری کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت ہے۔ اندر میں احساس پیدا ہو جائے، اور صرف شرکت کے لیے، اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والا ساتھی ہماری دعوت کی ذہن سازی کے نتیجے میں یہاں سے 4 مہینے چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ اس لیے انفرادی طور پر دعوت کا ہر ساتھی ماحول بنائے۔ ہمارے خطے وار جماعت میں 50 ساتھی 60 ساتھی ہے، تو ہر ساتھی اپنی زبان سے دعوت کی بات چلائے، دعوت دعوت دعوت۔ ہاں، جتنی دعوت چلے گی، جتنی ذہن سازی ہوگی، جتنا ہماری زبان سے اس کو بولیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں اتاریں گے، ہمارے اندر میں داعیانہ مزاج پیدا ہوگا۔ اگر ہم انفرادی طور پر اس کو کرنے والے بنیں گے، بیان کے بعد جب ہمارے حلقے لگیں گے اس کے اندر میں اجتماعی طور پر ہم اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر و عبادت میں اپنے آپ کو لگانا، نماز میں تلاوت میں بالکل فارغ ہو کر آئے ہیں، یہاں نہ بیوی ہے نہ بچے ہے نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں، اطمینان سے اچھی نماز پڑھے، لمبی سے لمبی نماز پڑھے، لمبے رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام، لمبی صورتوں والی ہم صورتیں پڑھے، اور ہم اچھی سے اچھی نماز پڑھ کر نماز کو اچھی سے اچھی بنانے کی مشق کرنے والے بنے، اطمینان کے ساتھ قبلہ رو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنے والے بنے، اللہ کے دھیان کو جماتے ہوئے، اللہ کا دھیان جماتے ہوئے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اگر ہم نے انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو لگایا تو بقول حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اجتماعی اعمال ہماری تربیت کا سامان ہے اور انفرادی اعمال ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کا ماحول ہو، ہاں، سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو کہ ہمارے یہاں آیا ہوا ساتھی یہاں سے کچھ لے کر کے جائے، کچھ سیکھ کر کے جائے، ہاں، اور سب سے بڑی چیز ہمارے حلقے میں، ہمارے خطے میں جو گالے ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان گالوں کے اندر میں اس بات کا تفقد کرنے والے بنے کہ ہمارے آنے والے ساتھیوں میں کس کا قرآن صحیح اور کس کا قرآن اچھا ہے، ان کے ساتھ نئے ساتھیوں کو جوڑ کر تعلیم کے حلقوں کے اوقات کے اندر میں سیکھنے سکھانے کے ہم حلقے قائم کرنے والے بنے، اور ایسا ان کے اندر میں نئے ساتھیوں کے اندر میں ترغیب دینے والے بنے، شوق دلانے والے بنے کہ وہ پڑھے لکھے ساتھیوں کو فارغ نہ رہنے دے، اور وہ پڑھے لکھے ساتھی بھی اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے، تم میں بھلا آدمی وہ ہے، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ مجھے اللہ نے 1 دن 2
2 दिन 3 दिन का मौका दिया है। मेरे खित्ते के अंदर में ऐसे बेचारे बहुत से साथी हैं जिनकी सूरह फातिहा सही नहीं है, और अगर सूरह फातिहा सही नहीं है तो इनकी नमाज कैसे सही होगी। ये बेचारा 50 साल तक इसी तरह नमाज पढ़ता रहा तो वो समझेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं, हालांकि उसकी नमाज सेहत के लिए उसके सर से ऊपर एक बारिश तभी ऊपर नहीं जा रही होगी। हाँ, इसलिए हम उसकी नमाज को ठीक करने में उसके मददगार बने। यूं फरमाया जिसकी नमाज सही होगी उसकी जिंदगी सही हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ सीखने सिखाने का माहौल पैदा करने वाले बने, मसनून दुआओं के सिखाने का एहतिमाम और बर वक्त उसकी याद दहानी का एहतिमाम। अरे माशाल्लाह देखो हम खाना खा कर आए, भाई खाने के बाद की दुआ भी पढ़ ले और हम जरा आवाज से पढ़ ले ताकि हमारा नया साथी भी इसको सीखे और यहाँ से जब अपने मकाम पर अपने घर पर वापस जाए तो दूसरों को सिखाने वाला बने। हाँ, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म के सीखने और सिखाने के बड़े फजाइल बयान फरमाए हैं। यहाँ तक कि फरमाया जो इल्म के हासिल करने के लिए कोई रास्ता चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देते हैं। इसलिए हमारा यहाँ 24 घंटे के औकात दावत में या तो ज़िक्र व इबादत में या तालीम और ताल्लुम सीखने सिखाने में या एक दूसरे की खिदमत में, और खिदमत में भी ईसार के साथ खिदमत करना। एक तो ये है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है चलो अब उसकी खिदमत कर लूँ, नहीं, अंसार मदीना की तरह कि अंसार मदीना ने अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दी। हाँ, खुद भूखे प्यासे रहे और आने वाले की भूख प्यास दूर करने के लिए अपना पेश कर दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने इनकी अदाओं पर कुरान नाजिल फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। हाँ, रात के वक्त में सर्दी लग रही है, हमारे खित्ते में एक आध बूढ़ा या बीमार आदमी है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, हमारे पास मेरे पास भी एक ही गर्म शाल है, लेकिन मैंने सोचा चलो बेचारा बीमार है, अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके उसको चादर उड़ा दी। भाई आप क्या करेंगे, मैं लेटा हुआ हूँ, नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, अगर एक रात नींद न मिली वुजू करके नमाज पढ़ लूंगा, रात कट जाएगी लेकिन नेकी बाकी रहेगी। तकलीफ के डर से, किसी अल्लाह वाले ने फरमाया तकलीफ के डर से नेकी को मत छोड़, तकलीफ जाती रहेगी नेकी बाकी रहेगी। हाँ, लज्जत के शौक में गुनाह मत कर, लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा। हमने ईसार के साथ किसी अल्लाह के बंदे की खिदमत कर ली, उस बीमार की अंदर दिल में से आह निकल गई, हमारे लिए कोई दुआ निकल गई, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मुस्तर की दुआ, रिवायत में फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अना इंद मुनकसिरतिल कुलूब, मैं टूटे हुए दिल वालों के पास होता हूँ, मैं टूटे हुए दिल वालों के पास होता हूं। यहां आकर एक आदमी सर्दी लगने से बीमार हो गया है, उसका कोई न भाई है न बाप है न कोई रिश्तेदार है, वो सोचता है मेरा कौन बनेगा, लेकिन ऐसे वक्त में अगर हम उसका सहारा बन गए, उसके लिए दवाखाने से गोली लाकर दे दी, गरम गरम चाय लाकर उसको पिला दी, अपना लिहाफ उस पर डाल दिया, उसके दिल से दुआ निकलेगी। अगरचे उसको दुआई अल्फाज नहीं आते होंगे लेकिन उसके दिल से दुआई निकलेगी तो अल्लाह ताला इस पर हमारी नस्लों तक के लिए खैर के फैसले फरमा देंगे। इसलिए खिदमत करने वाले बने और ईसार के साथ खिदमत करने वाले बने, अपने आप को उन चीज़ों से बचाए, बेकार बातों से बचाए, अपने औकात को ज़ाये करने से बचाए। हाँ, अपने अगर हमारा कोई साथी नया है और वो जूता पहनकर ऊपर में चला आया है तो उसको समझा दे, भाई देखो मेरे भाई, यहाँ तो लोग नमाज पढ़ा करते हैं, इसलिए आप जरा जूते बाहर निकाल लो, मैं आपके जूते उठा लेता हूँ। ऐसे प्यार मोहब्बत से कहे कि वो पानी पानी हो जाए। और अगर हमने कहे चाचा समझ में नहीं आता, यहाँ नमाज पढ़ते लोग आप जूते पहन के आते, तो बेचारा नया नवेला साथी उसका दिल टूट जाएगा,
اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اخلاق بتائے کہ ایک نیا نویلا دیہات کا رہنے والا آدمی مسجد میں آیا، مجلس میں بیٹھا، پیشاب کا تقاضا ہوا، مسجد میں ہی کنارے پر جا کر پیشاب کر لیا، مسجد میں پیشاب کر لیا۔ تو صحابہ کہنے او روکنے لگے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا مہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو قریب بلایا اور فرمایا یہ اللہ کا پاک گھر ہے، یہ تسبیح تقدیس و تحلیل کے لیے ہے، یہاں ناپاکی نہیں ڈالی جاتی۔ اس کے بعد ان کو تو بلا لیا، صحابہ سے فرمایا اس پر ایک ڈول پانی ڈال دو، پاک ہو جائے گا۔ وہ جب دیہات کا رہنے والا حضور علیہ السلام کی مجلس سے آپ کے مدینہ منورہ سے باہر دوبارہ اپنے دیہات میں واپس گیا تو اپنے قبیلے کو جمع کر کے کہا واللہ میں ایسے شفیق استاد کے پاس سے آیا ہوں، واللہ ما نہرنی وما قہرنی وما زجرنی، خدا کی قسم نہ مجھے ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ مجھے رسوا کیا اور ڈانٹا۔ یہ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام کے آپ نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ وہاں جا کر اس آدمی کو ذریعہ بنا کر اللہ نے اس کی پوری قوم کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے دوستو ہم آنے والے نووارید کو اگر کوئی ایسی بے تکی حرکت کوئی کر لے تو ہم پیار محبت سے اس کو سمجھائے، زبان میٹھی رکھے، ہمیشہ زبان میٹھی رکھے، زبان میں کڑواہٹ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے پیارے نبی جی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنا دیا ہے۔ اگر آپ بھی سخت گو ہوتے تو یہ مجمع جو آپ کے پاس ہے یہ جمع نہ ہوتا۔ اس لیے کسی سے چوک ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر لو اور اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو۔ نبی جی سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگو۔ ہاں، اس لیے ہمارے کسی نووارد آنے والے سے کوئی ایسی لغزش کوتاہی ہو جائے، میٹھی زبان کے ذریعے سے اس کو سمجھا دے۔ کوئی اگر نادان آدمی یہاں پنڈال میں بیچارہ نہیں سمجھتا، بیڑی پی رہا ہے تو اس کو سمجھا دے بھائی یہاں اس کی جگہ نہیں ہے، اگر یہ ضرورت آپ کو پوری کرنی ہے آپ ذرا باہر چلے جاؤ، یہاں یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی بے تکی کوئی اور چیز یہاں ہو رہی ہے اس کو سمجھا دیا جائے۔ ہماری خطہ وار جماعت میں 2 ساتھی 4 ساتھی تعلیم کے لیے متعین کر لیے جائے جو اچھی طرح کتاب پڑھے اور کتاب ایسی پڑھے کہ لوگوں کو خود بھی سمجھے اور لوگ بھی سمجھ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سر جھکا کر فر پڑھتے جا رہے ہیں، نہ وہ خود سمجھتے ہیں اور نہ کوئی اور سمجھتا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں اور مجمع سو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو، اطمینان کے ساتھ سکون وقار کے ساتھ اچھی طرح اچھے لہجے میں دھیمے لہجے میں اس طرح پڑھے کہ حدیث پاک ان کی سمجھ میں آ رہی ہو۔ ایک مرتبہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد ساتھیوں کو متوجہ کرے کتنی پیاری بات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائی، ذرا سنو، ایک مرتبہ اور غور سے سنو، دوبارہ سنائے، پھر ایک مرتبہ اور سنائے، تاکہ پڑھتے پڑھتے یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور یہ بات دل میں اتر جائے کہ میں تو اس حدیث پر ضرور عمل کروں گا۔ جب بندہ ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کو آسان فرما دیں گے۔ اور پھر سیکھنے سکھانے کے مذاکرے بھی ہو، کتابی تعلیم بھی ہو، ہر کتاب میں سے کچھ پڑھا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ 6 صفات کے مذاکرے ہو۔ ہمارے خطے میں ایسے 2 جوڑی یا 4 جوڑی بنا دی جائے، اس لیے کہ خطہ وار جماعت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے خطے میں ہم نے تعلیم کا ایک حلقہ لگایا ہے لیکن اگر 80-90 تک آدمی مجمع پہنچ چکا ہے تب تک کو کتاب پڑھنے کے والے کی آواز پہنچے گی، اس سے مزید زیادہ مجمع بڑھ جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی آواز نہ پہنچے، اسے مزید پہنچانے کے لیے زور لگانا پڑے۔ اس لیے خطہ وار جماعت ایسے وقت میں
دو حلقے ہمارے خطے میں، دو حلقے الگ الگ بنا لے اور دو حلقوں کے اندر میں تعلیم شروع کر لی جائے، تاکہ دونوں حلقوں کے اندر میں پہلے سے طے شدہ ساتھی تعلیمی کتاب لے کر کے پہنچ جائے۔ انشاءاللہ آپ حضرات ہماری خطہ وار جماعتیں تعلیم کی کتابیں لے کر ہی آئے ہوں گے، لیکن اگر نہیں لائے ہیں تو کل تعلیم کے وقت سے پہلے ہی ہم کتاب لے آئیں جانے والی جماعتوں کے پاس سے یا اپنے وہاں سے منگوا لے۔ کوئی کرسی وغیرہ کا نظام بھی بن جائے تاکہ اس پر بیٹھ کر تھوڑا سا اونچا بیٹھ کر ہم کتاب پڑھیں تاکہ سارے مجمع تک آواز پہنچ سکے۔ ہمارے خطے میں 2-4 ساتھیوں کو تکبیر کے لیے بھی ذرا متعین کر لیے جائے۔ ہمارا یہاں نماز تو عام طور پر مائک کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مائک کی خرابی کے اوقات میں مائک بند ہو جاتا ہے نماز کے دوران، اور اس وقت میں پورے مجمع کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے اوقات کے اندر میں اگر ہمارے مکبر طے کیے ہوئے ہوں گے اور وہ انشاءاللہ بر وقت مستحضر رکھیں گے اس بات کو، تو وقت پر تکبیر کہنا آسان ہو جائے گا۔ تکبیر کہنے والے بھی ایسے ہو جو تکبیر کو صحیح کہہ سکے، اس لیے کہ اللہ اکبر کو غلط کہنے سے نماز کے فساد کا خطرہ ہے۔ 2 غلطیاں اس میں ایسی ہے جس میں اگر غلط کہا تو نماز کے فساد کا خطرہ ہے، اس لیے تکبیر کہنے والے بھی تکبیر کو صحیح کہیں۔ ایسے 2 اچھے ساتھیوں کو منتخب کر لیا جائے۔ رات کے وقت میں بہتر ہے ہمارے خطے میں چوکیداری کے لیے کچھ ساتھیوں کو متعین کر لیا جائے جو اپنی نظر چوکنا رکھے اور ہمارے سارے ساتھی اپنے جان مال پر یعنی مطمئن ہو کر رات کو آرام کی نیند سو سکے۔ ہمارے خطے میں چند ساتھی مجمع جوڑنے کے لیے ہوں گے جو نماز سے فارغ ہو کر، جب ہمارا مجمع بقیہ نماز سے فارغ ہو جائے، ان کو اٹھنے سے پہلے ہی وہیں سے اجتماعی مجلس میں جوڑنے کی فکر کرنے والے بنے۔ اس میں ہر خطے سے آواز نہ آئے چلو بھائی چلو آگے بڑھو بھائی آگے بڑھو، نہیں، یہ آواز نہ آئے، بلکہ ہمارے پاس دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ ہر خطے میں اس طریقے کے ساتھی ہوں گے تو بغیر کسی شور کے، بغیر کسی آواز کے ہمارے پورے پنڈال کا مجمع انشاءاللہ آگے بڑھنے والا بنے گا۔ ایک ہماری مجمع جوڑنے والی جماعت وہ ہوگی، اگر کوئی پنڈال سے باہر اپنی ضرورت کے لیے گیا ہوا ہے تو ان حضرات کو بازار میں سے یا ادھر ادھر سے، بازار میں تو جانے کی نوبت نہیں ہوگی اس لیے کہ اجتماعی عمل کے وقت میں ہمارے بازار دکانیں وغیرہ بند رہے گی، ہمارا کوئی ساتھی اس طرف جانے کی کوشش نہ کرے، اور جہاں کہیں بھی ہو باہر سے مجمع جوڑنے کے لیے کوشش کر کے ان کو یہاں جوڑنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، بغیر کسی شور کے ہمارا مجمع جڑ جائے اور اخیر تک جڑا رہے، اخیر تک جڑا رہے۔ یہ نہیں کہ بیان تک میں تو بیٹھا ہوا ہے اور پھر اپنی ضرورت کے لیے کوئی 1 اٹھے 2 اٹھے 10 اٹھے 20 اٹھے، یہ نہ ہو۔ ہاں، مغفرت کا اعلان مجلس کے اخیر میں ہوتا ہے، اس لیے ہم اول سے لے کر اخیر تک بیٹھے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو عمل صحیح ہو اور ایک عمل پورا ہو۔ عمل تو صحیح ہوا لیکن پورا نہیں ہوا، روزہ رکھا لیکن سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے افطار کر لیا، تو کیا روزہ ہمارا ہوگا؟ اس لیے کوشش کرے کہ ہمارے خطے میں کوئی ایک ساتھی بھی بغیر شدید مجبوری کے کھڑا نہ ہو مجمع کے اخیر تک میں، جب تک یہاں سے دعا نہ پڑھا دی جائے ہمارا کوئی ساتھی اٹھنے کی فضا نہ بنائے۔ ہمارے خطے وار جماعت میں تشکیل کے لیے بھی 2 ساتھی طے کر لیے جائے، وہ ساتھی 6 صفات کی بات جب ہوگی اس وقت میں بھی تشکیل کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہاں ہر مجلس کے بعد جب بھی تشکیل کی آواز لگے گی اپنے اپنے خطے کے اندر میں کھڑے ہونے والے ساتھیوں کا نام آگے تخت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر کے آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی ساتھی کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے وہیں پر پرچے میں نام لکھ کر ان ساتھیوں کو تشکیلی کمرے میں پہنچا کر ان کی ترتیب بنانے والے بنیں گے۔ اس طریقے سے اتحاد فکر کے ساتھ ہمارا یہ کام انشاءاللہ
تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر ہم سب کی فکریں ایک ہوگی تو کام بنے گا۔ یہ نہیں کہ یہ تو میرا کام نہیں، میں نہیں کروں گا، ہم سب کا کام ہے انتظام صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے تشکیل کے لیے، تعلیم کے لیے، مجمع جوڑنے کے لیے، ان کے لیے ساتھیوں کا طے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری فکریں ایک ہوگی اور دل ہمارے جڑے ہوئے ہوں گے اور کام کا نہج ہمارا صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ کام تکمیل تک پہنچے گا۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کی حاضری کو اور ہمارے اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ہم ایک طرف محنت بھی کرنے والے بنے اور راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعائیں بھی کرنے والے بنے۔ ہاں، اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا، اس لیے کہ اللہ کے وہاں قابلیت اصل بات نہیں ہے، اللہ کے وہاں قبولیت اصل چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر دے تو مٹی کو بھی سونا بنا دے، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے تو ذرے کو بھی پہاڑ بنا دے۔ اس لیے اپنے سارے اعمال کے ساتھ ساتھ، ان ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی خوب دعائیں کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھی، خود بھی جوڑیں گے اور دوسرے ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔